وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ان الحمد للہ الذی لن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا ان الحمد للہ الذی وعد المؤمنین النصر ان الحمد للہ الذی سیجعل بعد العسر یسرا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں تمام سامعین اور ناظرین کو آج کی اس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم عالمی ورلڈ آرڈر، انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کے موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص جب عالمی سیاست اور عالمی منظرنامے پر گہری نظر رکھتا ہے تو وہ بخوبی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ عالمی ورلڈ آرڈر نہ صرف جانبدار ہے بلکہ یہ اسلام کے مقابلے میں کفار کے غلبے کو یقینی بناتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ، افغانستان کا مسئلہ ہو یا پھر شام کا مسئلہ، کسی بھی صورتحال میں، چاہے وہ سوڈان کا مسئلہ کیوں نہ ہو، کسی بھی صورتحال میں یہ کبھی بھی مسلمانوں کے مفاد کا فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ عالمی ورلڈ آرڈر صرف اور صرف اس وقت حرکت میں آتا ہے جب امریکہ کے مفاد کو یقینی بنانا ہو، جب امریکہ کی بالادستی کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے۔ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان یا مسلمان مر رہے ہوں، یہ عالمی ورلڈ آرڈر کبھی بھی حرکت میں نہیں آتا۔ اس صورتحال کے بعد جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر کیوں مسلمان اس عالمی ورلڈ آرڈر کے ماتحت رہیں، آخر کیوں اس کی اطاعت کریں، تو ہمارے حکمران اشرافیہ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اس عالمی ورلڈ آرڈر کے ساتھ چلنے کی بدولت ہماری بہتر معیشت ہوگی، امن قائم ہوگا، ہم ترقی کریں گے اور ہم دنیا کو اپنی آواز سنا سکیں گے۔ لیکن اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پچھلے 76 سالوں میں حکمران اشرافیہ کی طرف سے عالمی ورلڈ آرڈر کے بھرپور تعاون کے باوجود پاکستان، جو کہ ایک ایٹمی ملک ہے، وہ $1 ارب کے لیے بھیک مانگتا ہوا اور ناک رگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود کہ پچھلے 76 سالوں میں حکمران اشرافیہ نے عالمی ورلڈ آرڈر کی بھرپور خدمت کی، لیکن پھر بھی پاکستان کشمیر کو ہندوؤں کے تسلط سے آزاد نہیں کروا سکا۔ اس کے باوجود پاکستان کی معیشت لولی اور لنگڑی ہے۔ اس کے باوجود کہ عالمی ورلڈ آرڈر کی خدمت کرتے رہی حکمران اشرافیہ، کوئی بھی عالمی اقوام میں پاکستان کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر آخر کیوں ہم اس عالمی ورلڈ آرڈر کی اطاعت کریں اور اس کے تحت زندگی گزاریں؟ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس 2 سپیکرز موجود ہیں۔ ہمارے پہلے سپیکر ہیں عمران یوسفزئی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ہمارے دوسرے سپیکر ہیں ڈاکٹر اکمل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے پہلے سپیکر اس موضوع پر بات کریں گے کہ مسلمانوں کے پاس بطور امت وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا اسی عالمی ورلڈ آرڈر کے ماتحت اپنی حیثیت منوانے کے لیے کام کرنا چاہیے، یا پھر ایک نئے اسلامی ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھتے ہوئے ایک نیا ورلڈ آرڈر دنیا میں قائم کرنا چاہیے؟ تو میں دعوت دیتا ہوں عمران صاحب کو کہ وہ اپنی بات رکھیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدال اسلام غریبا و سیعود غریبا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی کے طور پہ شروع ہوا اور یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ جب اسلام انٹرنیشنل آرڈر میں کہیں پہ بھی نہیں تھا، جب اسلام ریاست کے طور پر سامنے نہیں آیا، تو اسلام اجنبی تھا۔ اور آج اسلام ریاست کے طور پر سامنے نہیں ہے
ہم قومی ریاستوں، سیکولر جمہوریتوں اور بادشاہتوں کو دیکھ رہے ہیں، اسلام کی تقدسات پامال ہو رہی ہے، اسلام یتیم ہے اور اسلام دوبارہ اجنبی بن چکا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر ریٹائرڈ جنرلز، سیکولر دانشور، سیاسی جماعتیں یا اسلامی گروپس، ان سب کے پاس پاکستان کے ریوائول کا ایجنڈا ان امور کے گرد گھومتا ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سول سپریمیسی اور جمہوریت کا تسلسل۔ ایجنڈا نمبر 2، اکنامک ایجنڈا، برآمدات بڑھانا، جی ڈی پی انکریز کرنا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی گروتھ، میکرو اکنامک سٹیبلٹی اور ریمیٹنسز بڑھانا۔ یہ دوسرا ایجنڈا ہے جو پاکستان کے ریوائول کے لیے رکھتے ہیں۔ تیسرا ایجنڈا ان کے سامنے ہے امریکہ اور چین کو کیسے بیلنس کیا جائے۔ فورتھ ایجنڈا ان کے سامنے ہے کہ کرنٹ انٹرنیشنل آرڈر میں اسلام اور پاکستان کا کیس پیش کرنا، مقدمہ پیش کرنا، جیسے کشمیر یا ناموس رسالت۔ جو پانچواں ایجنڈا ہے وہ اسلامک ورسز لبرل لاس کو پروموٹ کرنے کا ایک کمپیٹنگ ایجنڈا ہے، جیسے وومن رائٹس، منارٹی رائٹس وغیرہ کے لیے اسلامک فریم ورک یا لبرل فریم ورک کو یوز کرنا۔ اور جو آخری ایجنڈا ہے وہ ہے انڈیا اور افغانستان کے بارے میں انٹرنیشنل جو پلانز ہیں اس میں اپنی نیشنل سیکیورٹی اور پاکستان کے مفاد کو کیسے فٹ کیا جائے۔ یہ ایجنڈا پوائنٹس ہیں پاکستان کے اندر اسٹریٹجک سرکل میں ریوائول کے لیے۔ اس ایجنڈے پر ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے، لیکن اس ایجنڈے پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے ویژن کے لیول کو ایکسپوز کیا جائے۔ مثلا اگر یہ تمام ایجنڈا حاصل ہو بھی جائے تب بھی وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کشمیر کیسے حاصل ہوگا یا نہیں، وہ تو ہم سری نگر میں دفن کر چکے ہیں نا۔ وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ دال روٹی کا انتظام کرنے کے بعد غزہ پر بمباری کیسے رکے گی۔ وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ ایجنڈا حاصل کرنے کے بعد ناموس رسالت کا تحفظ کیسے ہوگا، ہندو ریاست کا خطے پر اکھنڈ بھارت کا جو راج قائم کرنے کا ایجنڈا ہے اس کو کیسے شکست دیں گے، یا ہمارا جو تباہ ہوتے ہوئے معاشرتی سٹرکچر ہے اس کو کیسے ریپیئر کیا جائے گا، یا امریکہ کو شام، عراق، یمن پر بمباری سے کیسے روکیں گے، یا ہم بجلی، گیس اور پیٹرول کی ادائیگی کو کیسے آسان بنائیں گے، یا گردشی قرضوں، IMF کی غلامی اور اقوام متحدہ میں 5 ویٹو پاور کی غلامی سے ہم کیسے نکلیں گے، یا مشرقی ترکستان میں ہمارے لاکھوں مسلمانوں کو کیمپوں سے کیسے آزاد کریں گے، یا ہمارے مسلم ممالک کے وسائل کو موجودہ گلوبل آرڈر کے چنگل سے کیسے نجات دلائیں گے، یا افریقہ کے وسائل کو نیو کولونیل آرڈر کی جانب سے لوٹ مار کو کیسے ختم کریں گے، یا ہندو ریاست کی مسجدیں جو یتیم ہیں اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کا دفاع کیسے کریں گے، مسلمانوں کو وہ شہید کر رہے ہیں، ان کے گھر مسمار کر رہے ہیں، ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ کیوں بنایا تھا پاکستان؟ یہ کیسا بیس کیمپ ہے؟ یہ ایجنڈا حاصل کرنے کے بعد ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ غزہ میں رفح کراسنگ پر اسرائیلی بمباری جاری ہے، تقریباً تمام آبادی بھوک اور قحط سالی کا شکار ہے، پناہ گزین ہیں سارے۔ صہیونی یہود ڈٹائی سے مسلمانوں کو ملیامیٹ کر رہے ہیں، کیا جواب ہے ان کے پاس؟ پاکستان کے اندر بھوک، ننگ، افلاس اور بے روزگاری کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ سب سے بڑھ کر یہ امریکہ کی پاکستان کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور عدالتی نظام پر جو خوفناک گرفت ہے، یہ کیسے آزاد کریں گے ہمیں؟ اگر ہم یہ سارا ایجنڈا حاصل کر بھی لیں تو فرسٹ آف آل یہ جو ایجنڈا پیش کرنے والے ہیں انہوں نے موجودہ ریگڈ انٹرنیشنل آرڈر کو ایز اٹ از قبول کر لیا ہے، وہ اس کے نیچے غلامی کو قبول کر چکے ہیں، وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ بارڈر پار وہ خانہ کعبہ کیوں نہ ہو، مسجد اقصی کیوں نہ ہو، کشمیر کیوں نہ ہو، ہندوستان کے مسلمان کیوں نہ ہو، افغانی مسلمان کیوں نہ ہو، ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ان کا وہ سکوپ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ پاکستان کے مسلمان سوچتے ہیں۔ ان لبرل دانشوروں کا، ان ریٹائرڈ جرنلز کا، ان یہ سارے سیاسی پارٹیوں کا، ان کے سکوپ میں ہی یہ نہیں ہے
جس کے ساتھ پاکستان کے مسلمان سوچتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیڈر، ہمارے جنرل، ہمارے دانشور کیسے ہیں؟ کیسے یہ ہمارے دانشور؟ اب آتے ہیں ذرا اس ایجنڈے کی جانب جو یہ لوگ ہمارے سامنے رکھتے ہیں پاکستان کے ریوائول کے لیے۔ پہلا ایجنڈا کیا ہے؟ دا ڈیبیٹ آف سول ورسز ملٹری سپریمیسی۔ اوکے، 1 منٹ۔ یہ ڈسکشن تو اس لیے ہے کہ حق حکمرانی کس کا ہے، سیویلین کا ہے کہ ملٹری کا ہے، لیکن یہ ڈسکشن کیوں نہیں ہے کہ حکمرانی کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ سیاسی، معاشی، معاشرتی، عدالتی، تعلیمی نظام کیا ہوگا؟ ریاست کی آئیڈینٹی کیا ہوگی؟ وہی سیکولر، وہی قومی ریاست جو موجودہ عالمی آرڈر کے نیچے 5 ویٹو پاور کی پوجا کرے گی اور مغرب کے نام نہاد ضمیر کو جگانے کی کوشش کرے گی، وہ ضمیر جو غزہ کی بلڈنگ کے نیچے دفن پڑا ہوا ہے۔ حقیقتاً سول سپریمیسی کی اگر آپ سچی بات کریں تو وہ تو ان دانشوروں کو برداشت ہی نہیں ہے۔ جو یہ دانشور سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، جو جمہوری لیڈرز کی بات کر رہے ہیں، ان کو خود یہ برداشت نہیں ہے، کیونکہ عوام جو چاہتے ہیں نا، یہ لوگ کسی اتا ترک کے ذریعے سے کرش کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک باقی پالیسیوں کی بات ہے جو پاکستان میں نافذ ہیں، اس میں سول اور فوجی حکمرانوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے۔ کشمیر، افغانستان، IMF، گلوبل آرڈر، امریکہ، چین، انڈیا، معاشرتی نظام، عدالتیں، کہاں فرق ہے؟ فوجی حکمرانوں کا اور سیاسی حکمرانوں کا کہاں فرق ہے؟ جب ایجنڈا ایک ہے تو جھگڑا تو پھر صرف پاور سٹرگل ہوا نا، جھگڑا تو صرف اقتدار کا ہوا۔ یہ تو بس طاقت کی لڑائی ہے جس کے لیے سستے دانشور دونوں پارٹیوں کے لیے مفت کے مزدور بنے ہوئے۔ مجھے بتائیں، تسلسل سے جمہوریت نے 50 سال تک انڈیا کو کیا دیا؟ وہ تو ہر معاشرتی انڈیکیٹر میں پاکستان سے پیچھے تھا، اور جو حالیہ ترقی ہے یہ تو امریکہ ان کو نواز رہا ہے، ان کو چین کے خلاف کڑا کرنے کے لیے پورا انٹرنیشنل پاور جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کوئی جینوین ڈومیسٹک بیسس پہ تو نہیں کھڑے ہوئے۔ تو عملاً جو سب سے بڑا ایجنڈا جس کے لیے آپ 70 سال سے لڑ رہے ہیں، سول سپریمیسی، اس کا اینڈ رزلٹ بھی امریکی غلامی ہی ہے۔ اب وہی نافذ کرنا چاہتے ہیں جو ملٹری حکمران کرنا چاہتے ہیں، وہی غلامی، لیکن پارلیمنٹ سے منظور کر کے۔ اسلام سول اور ملٹری سپریمیسی کی ڈسکشن کو ونس فار آل سیٹل کر چکا ہوا ہے۔ خلیفہ چننے کے اختیار امت کا ہے اور ریاست کا تفصیلی ایجنڈا ڈیسائیڈڈ ہے۔ فورن پالیسی پری ڈیسائیڈڈ ہے، مقبوضہ علاقوں کی پالیسی پری ڈیسائیڈڈ ہے، انٹرنیشنل آرڈر کو زمیں بوس کرنے کا ایجنڈا ڈیسائیڈڈ ہے۔ اس کی تفصیلات میں سپیس ہے، ایجنڈا میں نہیں ہے۔ گلوبل ڈومیننس طے شدہ ہے، مسلم ورلڈ کو مرج کرنے کا ایجنڈا ڈیسائیڈڈ ہے، بارڈر کا خاتمہ ڈیسائیڈڈ ہے، متبادل اکنامک پالیسی، ریاست کے جو محاصل ہیں، اخراجات ہیں، ڈیسائیڈڈ ہیں، کرنسی، کمپنی سٹرکچر، زراعت کی پالیسی، فوڈ سیکیورٹی، سیلف سفیشنسی، سب ڈیسائیڈڈ ہے، فوجی پالیسی ڈیسائیڈڈ ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اسلام میں ڈسکشن ڈٹرمنڈ ہے، اس لیے خلیفہ ایکس ہو یا خلیفہ وائی ہو، اورینٹیشن پہ فرق پڑے گا، ایجنڈا پہ فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا ریوائول کا ایجنڈا کیا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آج؟ وہ ہے اکنامک ایجنڈا۔ برآمدات بڑھاؤ، غیر ملکی سرمایہ کاری لاؤ، جی ڈی پی گروتھ کرو، مین پاور ایکسپورٹ کرو، ریمیٹنسز بڑھاؤ، میکرو اکنامک سٹیبلٹی لے کر آؤ، اکنامک کنیکٹیوٹی کریٹ کرو۔ میں پوچھتا ہوں، یہ وہی ایجنڈا نہیں ہے جس کے نام پہ کشمیر بیچا گیا؟ اکنامک کنیکٹیوٹی، اور ہمیں کہا گیا کہ ہماری معیشت جنگ کو سہار نہیں سکتی۔ لیکن چلیں لیٹس موو فارورڈ۔ اس ایجنڈے کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اگر آپ یہ اکنامک سٹیبلٹی، یہ جی ڈی پی گروتھ، یہ ریمیٹنسز انکریز کر لیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریڈیوس کر لیں، ویئر ول یو اسٹینڈ؟ کیا آپ جاپان اور ساؤتھ کوریا سے زیادہ انڈسٹریلائز ہو جائیں گے؟ امریکہ اپنے جنگی اڈوں کے ساتھ جاپان اور ساؤتھ کوریا میں دندنا رہا ہے اور ان کو اپنے اینٹی چائنا ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آزادی تو پھر بھی نہیں ملی۔ The current world order is rigged۔ آپ ایک ریگڈ اکنامک آرڈر میں کتنی جگہ بنا سکتے ہیں؟ گلوبل فائنینشیل گیٹ وے IMF امریکہ کے ہاتھ میں ہے، ورلڈ بینک ویسٹ کے ہاتھ میں ہے، GSP پلس سٹیٹس یورپ کے ہاتھ میں ہے، سوئفٹ سسٹم امریکہ کنٹرول کرتا ہے،
ہمارے نیول روٹس امریکہ کنٹرول کرتا ہے, ہماری تیل کی قیمتیں امریکہ انفلوئنس کرتا ہے, FATF امریکہ مینج کرتا ہے, ہمارے پاور سیکٹر کی پالیسیاں ویسٹ کے ہاتھوں میں ہیں, ہماری اکنامک مائکرو مینجمنٹ IMF اور ورلڈ بینک یا اس کے ملازم کرتے ہیں, ہمارے اسٹیٹ بینک میں $1 ارب رکھنے کے لیے بھی سگنل امریکہ سے آتا ہے. SIFC میں انویسٹمنٹ کے لیے ہمیں اربوں سے زیادہ امریکہ کی سفارش کرنی پڑتی ہے. گلوبل آرڈر کے ٹھیکیدار آپ کو سیاسی اور معاشی طور پہ کنٹرول کرتے ہیں, تو ان کے ریگڈ نظام میں رہ کر آپ انہیں کیسے ڈیفائی کر سکتے ہیں؟ اٹس کلیئر, اس سسٹم میں کوئی گیم چینجر نہیں ہے. تربیلا, منگلا, سٹیل مل, ایٹم بم, موٹر وے, سی پیک, SIFC کچھ بھی گیم چینجر نہیں ہے, کیونکہ اس امریکی گلوبل آرڈر کی باغیں امریکہ کے ہاتھ میں, اور آپ کی کوئی آزاد اکنامک پالیسی نہیں بن سکتی. یہ ایجنڈا موجودہ گلوبل آرڈر میں ویسٹرن سپلائی چین میں ایک سپلائر بننے کی پالیسی ہے. وہ آرڈر, اس گلوبل آرڈر جس کی قیادت ظالم امریکہ کرتا ہے, is it really a way forward؟ اسلام کا ایجنڈا کلیئر ہے. مسلم ورلڈ کے ڈسٹریبیوٹڈ ریسورسز کو یونیفائی کرنا, وہ کیسپین سی کا تیل و گیس ہو, حجاز, امارات, کویت اور عراق کا تیل ہو, قطر کی گیس ہو, پاکستان کی معدنیات ہو, مصر کا کاٹن ہو, پاکستان کے ایگریکلچر ہو, پاکستان, ایران, ترکی, مصر میں موجود انڈسٹریل بیس ہو یا مین پاور ہو, انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس ہوں یا دنیا کا مرکز ہو, یہ اسلام کے غلبے کے لیے ضروری ہے. بارڈرز کا خاتمہ, اوپن ٹریڈ, ملکیت عامہ کے قوانین, انرجی ریسورسز کو یونیفائی کرنا, کیپٹل انٹینسو انڈسٹری کو ریاست کے زیر اثر لانا اور اس کے فائدے تمام عوام تک پہنچانا, ریپڈ انڈسٹریلائزیشن, خود کفالت, جدید ٹیکنالوجی کا حصول. اس کے بغیر ہم ہمیشہ عالمی آرڈر کے چوکٹ پر بیٹھے رہیں گے, اور یہ خلافت کے نئے عالمی آرڈر کے قیام سے ہوگا, نیشن سٹیٹ کے لمیٹڈ سکوپ ایجنڈا سے نہیں. اگلی جنڈر ڈیبیٹ کیا ہے؟ US چائنا کو بیلنس کرنا, کیونکہ پولیٹیکل کنٹرول US کے پاس ہے, لیکن ہمیں کچھ ڈیفنس اور اکنامک مراعات چائنا سے ملتی ہے. میں پوچھتا ہوں, ہم کب تک اپنے لیے بوائے فرینڈ ڈھونڈتے رہیں گے؟ ہم مرد کیوں نہیں بنتے جبکہ ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور ہمارے پاس آئیڈیالوجی بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو شیبان اور بنو بکر بن وائل کے قبائل کے سرداروں سے حکمرانی کی بیعت قبول نہیں کی, کیونکہ وہ پرشین امپائر سے لڑنے سے معذوری کا اظہار کر رہے تھے. اور آپ نے مدینہ کے انصار سے بیعت قبول کی جو ہر سرخ سیاہ سے لڑنے پر تیار تھے, اور صرف 7 سالوں کے اندر آپ نے رومن امپائر کے خلاف موتا کی جنگ کی, اور اگلے 3 سالوں میں اس امپائر پر 2 مزید حملے کیے. آپ کے صحابہ نے ایک وقت میں 2 سپر پاور کے خلاف جہاد کا اعلان کیا, اور قادسیہ میں اور یرموک میں دونوں کو شکست دی. اور اسی قبیلے بنو شیبان کے سپاہیوں نے پرشین امپائر کے خلاف فتح حاصل کی, جنہوں نے اس امپائر کے خلاف لڑنے سے معذوری کا اظہار کیا تھا. یہ ہے وہ عالمی آرڈر جو اسلام قائم کرتا ہے. اگلا ایجنڈا کیا ہے؟ ریوائول کا. موجودہ عالمی آرڈر میں اسلام یا پاکستان کا کیس پیش کرنا, جیسے کشمیر یا ناموس رسالت. کیا کوئی بندہ جس میں ذرا برابر بھی عقل ہے, ذرا برابر بھی شعور ہے, وہ ایک لمحے کے لیے بھی یقین کر سکتا ہے کہ اقوام متحدہ میں نام نہاد مقدمہ پیش کرنے سے انصاف مل جاتا ہے؟ کیا عالمی انصاف آپ کو غزہ, ابو غریب اور گوانٹنامو بے کے نیچے دفن نظر نہیں آتا؟ کیا ناموس رسالت کا تحفظ ہو گیا ہے؟ کہ کشمیر مل گیا ہے؟ کیا توہین قرآن کا سلسلہ رک گیا ہے؟ کیا رزلٹ نکلا مقدمے پیش کرنے سے؟ بتائیں, یہ جو امت مسلمہ کے لیڈران کے دبنگ مقدمے پیش کیے ہیں, کیا رزلٹ نکلا؟ یہ سب کیا مغرب کے کہنے پہ نہیں ہو رہا؟ کیا مسلمانوں نے اپنے تقدسات کا تحفظ ایسے کیا تھا؟ کیا مسجد اقصیٰ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور صلاح الدین ایوبی نے آزاد نہیں کیا؟ کیا توہین رسالت کے مجرموں کو جیسے ارناط کو صلاح الدین ایوبی نے قتل نہیں کیا تھا؟ دیگر کو عماد الدین زنگی, نور الدین زنگی, سلطان عبد الحمید اور اس سے قبل صحابہ نے تلوار سے سیدھا نہیں کیا؟ کیا ہماری بیٹیوں کی حفاظت ہم نے بنو قینقاع میں تلوار سے نہیں کی؟ کیا محمد بن قاسم ہو یا ہارون رشید, اس نے فوجوں کے ساتھ نہیں کی؟ ہم جانتے ہیں کہ استعمار کی چوکٹ پر اپیلیں کرنے سے نہ توہین قرآن رکے گا, نہ توہین رسالت رکے گی, نہ ہمارے بیٹوں, بیٹی اور مساجد کا تحفظ ہوگا. ہاں, لیکن ہمارے حکمرانوں نے اور نام نہاد دانشوروں نے شتر مرغ کی طرح سر ریت میں ضرور دبا رکھا ہے. یہ کروسیڈر ورلڈ آرڈر ہے, اور خلافت سے کم ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے.
خلاص۔ اور اب آتے ہیں آخری ایجنڈا پوائنٹ پہ، انڈیا اور پاکستان کے بارے میں امریکی ایجنڈے کے اندر اپنے نیشنل سیکیورٹی یا پاکستان کے مفاد کو فٹ کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکی ایجنڈا خطے کے لیے ایک ہے، اکھنڈ بھارت، جو چین اور اس خطے کے مسلمانوں کے خلاف وہ لڑے گی یہ ریاست۔ اور ہماری ریاست کیا کر رہی ہے؟ اس کے سامنے بے بسی سے تماشا دیکھ رہی ہے اور سرنڈر کر چکی ہے۔ اس خطے میں مسلمانوں کی تعداد 70 کروڑ سے زیادہ ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور سینٹرل ایشیا۔ لیکن عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ہندوستان کی مسجدیں، ہندوستان کے مسلمان یتیم ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ ہمارے آرمی چیف مادر وطن کی حفاظت سوائے امریکہ کے کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے کہتے ہیں کہ افغانستان باڑ میں جائے۔ تو یہ ہے وہ ایجنڈا جس کی یہ بات کر رہے ہیں، اور اس کو اکنامک کنیکٹیوٹی کے پیچھے چھپا رہے ہیں، اور جس کے لیے نواز شریف پڑوسیوں سے امن کے نام پر پرچار کر رہے ہیں۔ سنیں، اس قومی ریاست کے اندر ہمارے پاس غلامی کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ تاشقند اسلام آباد سے اتنا ہی دور ہے جتنا کراچی، اور وسطی ایشیا پاکستان میں قائم ہونے والی خلافت میں ضم ہونے والا پہلا یا دوسرا ملک ہوگا۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا ایجنڈا۔ اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ سیکولر ایجنڈا وے فارورڈ نہیں ہے، اس طرح قومی ریاست کے اندر اسلامی انقلاب لانے کا محدود ایجنڈا بھی وے فارورڈ نہیں ہے۔ خواہ وہ تبدیلی آپ عوامی انقلاب سے لائیں، آپ اسلحے کے زور پہ لائیں یا جمہوریت کے ذریعے لائیں، جب تک وہ عالمی آرڈر کے اندر رہے گی، اس کی ناکامی پہلے سے طے شدہ ہے۔ ہم نے مصر میں صدر مرسی کی صورت میں دیکھ لیا ہے، ایران میں خمینی اور خامنئی کی صورت میں دیکھ لیا ہے، افغانستان میں ملا عمر اور اب طالبان 2.0 کی شکل میں دیکھ لیا ہے، ترکی میں ہم نے اردوغان کی شکل میں دیکھ لیا ہوا ہے۔ اس سے آخر میں کچھ بھی نہیں نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر جب تبدیلی کی جدوجہد کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلوبل آرڈر کو چیلنج کرنے والی ریاست کے قیام کے ویژن سے کام کر رہی تھی۔ وہ روم اور فارس کے گلوبل آرڈر کو گرانے والی ریاست قائم کرنے والے تھے۔ اس سے کم ایجنڈا نبوی تبدیلی نہیں ہے، خلافت سے کم تبدیلی نبوی انقلاب نہیں ہے، کیونکہ آخر میں آپ نے بین الاقوامی مجبوریوں کی داستانیں ہمیں سنانی ہے۔ دس انٹرنیشنل آرڈر از ریگڈ، اور نیا ورلڈ آرڈر نہ روس نے بنانا ہے نہ چین نے بنانا ہے۔ انہیں اس ظالمانہ آرڈر میں صرف اپنا حصہ چاہیے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حق ہے، اور یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہیں کہ اپنی سوچ اور اپنا ذہن کھولیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق یعنی کریکٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ بھیجا، تاکہ اسے تمام ادیان، تمام آئیڈیالوجی، تمام کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ عمران صاحب۔ عمران صاحب نے بہت تفصیلی انداز میں اس موضوع کے اوپر اپنی بات رکھی۔ اب میں اپنے دوسرے اسپیکر کو دعوت دیتا ہوں جو اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا مسلمان نئے ورلڈ آرڈر کے قیام کے لیے تیار ہیں، اور کیا دنیا اس ورلڈ آرڈر سے تنگ آ چکی ہے اور نئے ورلڈ آرڈر کے قیام کے بعد اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی بات رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میرے بھائی ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے تھے اور اسی کے مقابل میں اسلام کے آرڈر کی بات کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ خاص کر اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، تو اس دین اسلام کے اندر انٹرنیشنل آرڈر، ورلڈ آرڈر کی گنجائش کیسے بنتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ حالانکہ ہمارے سامنے ابھی الیکشن ہوا، الیکشن کے اندر ورلڈ آرڈر کے نمائندے موجود تھے، آبزرو کر رہے تھے، کامنٹس کر رہے تھے
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمیں کارگزاری مل رہی تھی. واشنگٹن کے میں وائٹ ہاؤس کا کارسپونڈنٹ جو ہے، وائٹ ہاؤس کا اسپوکس مین اس کے اوپر کامنٹ کر رہا ہے. پوری دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر پاکستان کے ہونے والے الیکشنز کے اوپر کمنٹری ہو رہی تھی. یہاں پر میں ایک نقطہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ آرڈر ہے کیا چیز ہے. بظاہر اس کو بین الاقوام یا بین الاقوامی برادری یا اس کو جو ہے تو ایک اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایز اف یہ ایک ایکسٹینشن ہے ویسٹرن آئیڈیلز کے اور ان کے سسٹمز کے. پوری کے پوری جمہوریت ایک بنیادی آئیڈیا کے اوپر کھڑی ہے جس کو کہ کولیکٹیو وزڈم کہتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ایبسنٹ نظر آئے گی ہر قسم کے انٹرنیشنل آرڈر انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن کے اندر. امریکہ نے اپنے انٹرنیشنل آرڈر کے لیے نیٹو کو بلڈ کیا، کولیکٹیو وزڈم بیچ میں سے نہیں ہے. امریکہ نے فائنینشیل آرڈر بلڈ کیا، آئی ایم ایف اس کو کنٹرول کر رہا ہے، کولیکٹیو وزڈم اس میں نہیں ہے. پوری دنیا کے اوپر اپنے راج کو برقرار رکھنے کے لیے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی کاؤنسل بلڈ کی جس کے اندر 5 بڑی طاقتوں کا راج ہے، کولیکٹیو وزڈم بیچ میں نہیں ہے. ہر ایک معاملہ، ہر ایک ایسی چیز جس کے اندر کے کسی ریاست کے پاس کسی قسم کا اپنا لائے عمل بنانے کے لیے اگر وہ کچھ سوچتے ہیں، مثال سمپل سی ہے، ٹیکنالوجی، نیوکلیر پاور کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، آپ پابندی لگ سکتی ہے. نارتھ کوریا کو دیکھ لیجئے، ایران کو دیکھ لیجئے، پاکستان بھی اس کا شکار ہے. حال ہی میں پاکستان کی بہت سارے انجینئرنگ فرمز کے اوپر پابندی لگی کیونکہ وہ میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے کی بات کی جا رہی ہے کہ آنے والا زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہوگا. ساتھ ہی میں یہ ڈسکشن بھی چل رہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا. جب تک ہم انٹرنیشنل آرڈر کو پہچانیں گے نہیں، جب تک ہم انٹرنیشنل آرڈر کے ظلم کو نہیں پہچانیں گے، جب تک ہم اس کے بالکل سانس کو روک دینے والی حرکتوں کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک ہم اس کا اچھے طریقے سے انکار نہیں کر سکتے، ہم صحیح طریقے سے اس کا انکار نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل آرڈر کے ظلم کو پہچاننا اور اس ظلم کے مقابلے میں ایک صحیح اور ایک جسٹ انٹرنیشنل آرڈر قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمانوں کے بنیادی مشن میں سے ایک مشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے یعنی مکمل کر کے بھیجا ہے. یہ بنیادی طور پر یہ ٹائٹل، یہ ایٹریبیوٹ، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اسلام صرف اور صرف کسی ایک مسجد کے اندر، خطے کے اندر لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. اسلام پہلے دن سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی حاصل ہوئی اور بنی ہاشم کو جمع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیغام رکھا کہ اگر آپ اس پیغام کو قبول کرتے ہو تو عرب آپ کے انڈر ہوگا، عجم آپ کو جزیہ دے گا. یہ میسج، یہ مشن پوری دنیا کو جو ہے تو ظلم سے آزاد کرنے کے لیے تھا، اور یہی وہ بات تھی جو کہ صحابہ کرام نے سمجھی بھی. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دبلے پتلے اور قریش ہی کے امیر خاندانوں میں سے کسی ایک کی بکریاں وہ چلایا کرتے تھے، اور ان کی طرف تنزن اشارہ کر کے کہتے تھے دیکھو یہ کل کے شہزادے، کل کے بادشاہ چل رہے ہیں. مینٹالٹی تھی، سوچ تھی کہ یہ اسلام صرف اور صرف مکہ کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام صرف اور صرف عرب کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام صرف اور صرف اس خطے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ پوری دنیا پر ڈومینیٹ کرنے کے لیے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع کے اوپر خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے شکایت کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کی کدال لیتے ہیں اور اس پر ایک چوٹ کرتے ہیں جس سے کہ شرارے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے فارس کے محلات دکھا دیے گئے. دوسری کدال لگاتے ہیں، شرارے نکلتے ہیں، دوبارہ کہتے ہیں کہ یمن کے محلات دکھا دیے گئے. تیسری کدال جب لگتی ہے جس پر پتھر ٹوٹتا ہے، شرارے نکلتے ہیں، کہتے ہیں مجھے شام کے محلات دکھا دیے گئے. منافقین کے لیے یہاں پر بھی ایک لطیفہ تھا، کہتے ہیں دیکھو ہم اس وقت رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے اور یہ کیسے کیسے خوابوں کی باتیں کر رہے ہیں. مگر مسلمانوں کا ویژن ہمیشہ سے ایک گلوبل ویژن تھا. دنیا میں پوری دنیا کے انسانوں کو ظلم سے نجات دلانے کا مشن تھا.
اس لیے جس وقت رستم نے قادسیہ سے پہلے سفارت مانگی کہ میرے طرف کسی کو بھیجو تاکہ میں اس سے بات کر سکوں، تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہیں کس چیز نے نکالا ہے؟ کیا کپڑے کم پڑ گئے ہیں؟ کیا جانور کم پڑ گئے ہیں؟ غلہ کم پڑ گیا ہے؟ تم جو مانگو گے تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہیں دیا جائے گا، تمہیں کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں نکالا ہے، اللہ has delivered us to liberate mankind، اس دنیا کی تنگ نظری سے نکال کر آخرت کے وسعت کی طرف لے کر جانا ہے، انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آنا ہے۔ کیا جواب دیتا رستم اس کا؟ وہ تو بند کرنا چاہتا تھا نا کہ آپ کو اس دنیا میں کیا مل سکتا ہے، کہ کتنے گھوڑے ملیں گے، کتنی اشرفیاں ملیں گی، کتنے کپڑے ملیں گے، کتنے غلے کی بوریاں ملیں گی، جیسے کہ آج نیگوسیشن ہوتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جا رہی تھی تو اس وقت ہمارا وزیر اعظم یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے تو اس کے ساتھ تو ہمارے 1 ارب ڈالر کی تجارت ہوتی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب چاہیے تھا اس وقت کہ یہ امت نکالی گئی ہے، خیر الناس ہیں تمام انسانیت کے لیے، کہ ان کو معروف کی طرف لے کر آئے اور ان کو منکر سے روکے۔ یہ شہداء علی الناس قوم ہے، یہ شہداء علی الناس امت ہے، تمام انسانوں کے اوپر ایک سینس آف سپیریورٹی کے ساتھ، ایک سینس آف رائچیسنس کے ساتھ، ایک سینس آف جسٹس کے ساتھ جو ہے تو یہ ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرے۔ اور کیوں نہ ہو، تمام آسمانوں کے خالق، تمام مخلوقات کے مالک اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری ہوئی شریعت ہے۔ یہ قرآن پاک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آخر جس کے پاس یہ چیز ہو وہ کانفیڈنٹ کیوں نہ ہو، اس کے پاس ایک سینس آف سپیریورٹی کیوں نہ ہو؟ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کا، جس میں سب سے بڑی مخلوق جو ہے تو عرش ہے، اس کا مالک جو ہے تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر رہا ہے، اور ہم اس وحی کے مالک ہیں، اس وحی کے امین ہیں، اس وحی کے کیریئرز ہیں۔ کیا یہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے تو اس کو نہیں ہوگا؟ ایک سینس آف جسٹس نہیں ہوگا کہ ہم نے انسان کو ظلم سے بچانا ہے؟ ایک انسان کو، کسی بھی انسان کو ظلم کی اجازت دینا ظلم ہے، اس کو ظلم سے ریسکیو کرنا انسانیت ہے۔ آج سب سے بڑا دھوکہ سیکولرزم ہے، کیونکہ سیکولرزم میں تمام مذاہب کو، تمام عقائد کو برابر رکھا جاتا ہے، یہ عقیدہ ہے، اور یہی جو ہے تو وہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے، یہ وہ فکری قیادت ہے جو مغرب نے مسلط کی ہوئی ہے پوری دنیا کے اوپر۔ کہتے ہیں تمام عقائد کو، تمام نظریات کو برابری کی نگاہ سے دیکھو۔ یہی وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے اندر ہم مسلمان بھی بعض اوقات پڑ جاتے ہیں، کہ سیکولرزم دراصل تمام مذاہب کو، تمام عقائد کو برابری کی نگاہ سے دیکھنے کا آئیڈیا ہے۔ اس سے اچھی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات، علی کل شیء علیم، علی کل شیء قدیر، جو اول اور آخر ہے، جو کسی چیز سے محدود نہیں ہے، اس کی تعلیمات، اس کی وحی کو ہم نے ہر قسم کے گاربیج کے ساتھ برابر کر دیا۔ اسلام آیا ہے ڈومینیٹ کرنے کے لیے، اسلام آیا ہے حکومت کرنے کے لیے، اسلام آیا ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اسلام آیا ہے انصاف دکھانے کے لیے۔ یہ تمام انسانیت کے لیے ہوگا جس وقت تک ہم واپس اس سینس آف سپیریورٹی کی طرف نہیں جاتے ہیں جس کے ساتھ مسلم امت کا یہ سلسلہ، یہ سفر شروع ہوا۔ قتیبہ بن مسلم، ان کے سفیر حبیرہ چین کے بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے۔ کاشغر تک مسلمانوں کی افواج پہنچ چکی تھی، اور ان سے پوچھا گیا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری مال و متاع کی لالچ ہے تمہیں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تمہاری قلیل جو تعداد ہے اس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ ملیم میٹ کر سکتے ہیں، ختم کر دیں گے، تو تمہارے لیے عقل کی بات یہ ہوگی کہ واپس لوٹ جاؤ۔ تو حبیرہ مسکرائے اور کہا آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ اس فوج کو قلیل کہہ رہے ہیں جس کے کچھ گھوڑے آپ کے محل کے دروازے کے اوپر اپنے سم مار رہے ہیں، اور دوسرے گھوڑے جو ہیں تو وہ مدینہ کے میدانوں میں گھوم رہے ہیں۔
آپ ہمیں مال و متاع کی لالچ کا تانا دے رہے ہو، جب ہم سب کچھ چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر جہاد کے شوق میں آپ کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں. آپ ہمیں موت سے ڈرا رہے ہیں، حالانکہ ہم قتال فی سبیل اللہ میں مر جانے کو سب سے بہترین موت سمجھتے ہیں. کیسے لڑو گے ہم سے؟ ان کو تھوڑے سے جو ہے تو اس بات کے اوپر، یعنی ایک بیک فٹ کے اوپر وہ گئے، اور پھر اس کا اچھا تم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ آپ کی سرزمین کو ہمارے گھوڑوں کے سم اپنے پاؤں کے نیچے روندے اور ہم آپ سے جزیہ کلیکٹ کریں. یا تو آپ اسلام قبول کریں گے، یا جزیہ دینا قبول کریں گے، یا پھر جو ہے تو ہماری افواج آپ کی افواج کے ساتھ لڑیں گے. تو اس پر تانگ ڈائنیسٹی کی بات ہے، اس کا بادشاہ جو تھا، شہنشاہ جو تھا، تو اس نے کچھ ٹوکروں کے اندر مٹی بھری اور کہا کہ اچھا تم یہ مٹی لے جاؤ کہ تمہارا سپہ سالار جس نے قسم کھائی تھی کہ جس وقت تک چین کی زمین کو اپنے گھوڑوں کے سموں کے نیچے روندے گا نہیں، اس وقت تک وہ واپس نہیں لوٹے گا، وہ اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی. اور خراج دینا بھی قبول کیا، اور خراج کی رقم کا تعین وہاں پر کیا گیا. یہ ورلڈ ویژن ہے. مدینہ کہاں پر؟ کاشغر کہاں پر؟ کاشغر آج ایسٹ ترکمانستان، مسلمان اس کو ایسٹ ترکمانستان کہتے ہیں، چائنیز اس کو سنکیانگ کہتے ہیں. سنکیانگ کے مسلمان جو آج موجود ہیں، یہ وہی یہ قتیبہ بن مسلم جس وقت یہاں کاشغر تک پہنچے تھے، یہ اس وقت والے مسلمان ہیں. اور آج ان کے پر چین کی سوشلسٹ حکومت نے زمین تنگ کی ہوئی ہے. روزہ رکھنا نہیں دیا جاتا، مساجد جو ہیں تو بند کر کے کلب بنائے جا رہے ہیں، مسلمان خواتین کی زبردستی چائنیز کے ساتھ شادیاں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو ری ایجوکیشن کے نام کے اوپر بچوں کو اپنے ہی پیرنٹس سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں. مسلمان ہمیشہ سے ایک وکٹوریس دماغ کے ساتھ جو ہے تو بیہیو کرتا رہا، اس ذمہ داری کے ساتھ بیہیو کرتا رہا کہ میں نے دنیا تک جو ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی وحی کو، سسٹم کو، آئیڈیالوجی کو، نظریے کو پہنچانا ہے. آپ نے منسا موسیٰ کا نام تو سنا ہوگا، جس کے پلگرمیج آف گولڈ دنیا کے اندر ایک شہرت رکھتا ہے. ٹمبکٹو کو سونا اور چاندی کا شہر بنا دیا. دنیا جو ہے تو اس بات کے صحرا میں مختلف سیاح جو ہے تو آیا کرتے تھے کہ اس شہر کو، سونے چاندی کے شہر کو دیکھا جا سکے. ان کے بعد والے فرما روا کا نام ابراہیم تھا، منسا ابراہیم. انہیں 4000 کشتیوں کا فلوٹیلا جو ہے تیار کیا، اور وہ جاننا چاہتے تھے، وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ بحر ظلمات کے دوسری طرف کوئی نہ کوئی زمین موجود ہے. وہ 4000 کشتیوں کے فلوٹیلا کے ساتھ اس اسلام کو دوسری زمینوں تک پہنچانے کے لیے بحر ظلمات کے اندر چلے گئے. اور یہ کلیمز ایگزسٹ کرتے ہیں کہ کیریبینز کے اندر اس بات کے آثار موجود ہیں کہ یہی منسا ابراہیم کی کشتیاں وہاں تک پہنچی ہیں، ان کے سکے وغیرہ، کچھ کلچرل آئٹمز وغیرہ وہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ تھا، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ تھا تمام دنیا کے مختلف قسم کی آبادیوں کے لیے، مختلف لوگوں کے لیے، کہ ہم نے ان تک اسلام پہنچانا. یہ سینس آف سپیریورٹی، یہ سینس آف جسٹس ہمیں ایک بار پھر جو ہے تو حاصل کرنا ہے. یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ایک پیرلل ورلڈ آرڈر بلڈ کرنے کی اجازت دے گی، جہاں پر استعمار، کولونیلزم، لوٹ کھسوٹ، دوسروں کے اوپر اپنی ڈھونس جمانا، اپنی بات منوانے کے لیے B-52s، کروز میزائلز بھیج دینا، جو کچھ آج آپ غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ 30,000 سے اوپر مسلمان شہید ہو چکے. امریکہ کی عراق، افغانستان کی جنگوں میں 10 لاکھ سے اوپر مسلمان شہید کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک کے بعد ایک میسیکر کیا. ہندوستان کے اندر ہی 1943 کا فیمن آف بنگال کو دیکھ لیجئے. اس کولونیلزم سے ہم نے دنیا کو آزاد کرانا ہے. دنیا کے اندر کوئی اور آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی اور نظریہ نہیں ہے، کوئی اور عقیدہ نہیں ہے جو کہ اس سیکولر دھوکہ کے سامنے کھڑا ہو سکے. اس سیکولرزم کے دھوکے کو بے نقاب کرنا ہے. سیکولرزم، تمام مذاہب کو برابر رکھنا، ایک دھوکہ ہے. اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت ہے جو کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے. یہ بات بذات خود ایک توہین ہے، یہ بذات خود
ایک تذلیل ہے، یہ بذات خود اسلام کو ڈینیگریٹ کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کو پہچاننا ہوگا کہ آج اگر ہم بحیثیت اس شریعت کے حامل ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری رکھتے ہیں کہ ہم اسلام کو امپلیمنٹ کریں خلافت کی شکل میں، اور اس نظام کو دنیا تک لے کر جائیں، ان کو ہم آزاد کرائیں قوم پرستی کی لعنت سے، ہم ان کو آزاد کرائیں سودی معیشت کی لعنت سے، ہم ان کو آزاد کرائیں میرا جسم میری مرضی کی لعنت سے، ہم ان کو آزاد کرائیں انسان کی نفس پرستی سے، اور ان کو ایک خدا کی بندگی میں لے کر آئیں، یہ صرف اور صرف خلافت کر سکتی ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کا انٹرنیشنل آرڈر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم اپنے اسپیکرز سے سوالات کریں گے، وہ سوالات جو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں عمران صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ نے نئے ورلڈ آرڈر کی بات کی اور آپ نے خلافت ورلڈ آرڈر کی بات کی، تو سب سے پہلے جو سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نئے ورلڈ آرڈر کو قائم کرنے کے لیے کوئی لایا عمل یا کوئی اسٹریٹجی ہے جس کے مطابق اس نئے ورلڈ آرڈر کو قائم کرنے کے لیے کام کیا جائے؟ دیکھیں، ایک انٹرنیشنل آرڈر تب قائم کیا جاتا ہے جب موجودہ آرڈر کو کوئی چیلنج کرے، اس کا انکار کرے، اور یہ سسٹینیبل تب رہتا ہے جب ایک نئے نظریے کے اوپر، نئی آئیڈیا کے اوپر ایک ریاست جنم لیتی ہے اور وہ موجودہ آرڈر کو چیلنج کرتی ہے۔ پاکستان میں خلافت کے قیام کے ذریعے اور اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر مسلم ورلڈ کو مرج کر کے ہم اس موجودہ ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ مسلم دنیا کے پاس وہ ہر قسم کا وسیلہ موجود ہے جس کے ذریعے ہم اس پورے ریجن سے بلکہ پوری دنیا سے اس کرنٹ ورلڈ آرڈر کا بالآخر اختتام کر سکتے ہیں، اور اس کا آغاز پاکستان میں خلافت کے قیام سے ہونا چاہیے، جو سب سے پہلے افغانستان اور وسطی ایشیا کو اپنے ساتھ مرج کریں، اور اس کے بعد وہ گلف اور آگے موراکو اور انڈونیشیا تک ہر جانب ایکسپینڈ کرے، اور یوں اس نئے ورلڈ آرڈر کا انشاءاللہ تعالی آغاز ہوگا۔ دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے۔ کچھ مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، مسلمان جو ہیں وہ معاشی طور پر مغرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس متعلق آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ نئے ورلڈ آرڈر میں مسلمان معاشی طور پر مقابلہ کر سکیں گے؟ جناب، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کے خطے کو فرٹائل کریسنٹ بولا جاتا ہے۔ یہ گرین کریسنٹ جو ہے وہ بھلے معدنی ذخائر ہوں، وہ فیول کے ذخائر ہوں، وہ ایگریکلچر ہو، ہیومن ریسورس کی بات ہو، وہ لاجسٹکس ہو، وہ انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس کی بات ہو، ہر لحاظ سے دنیا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہ کہنا کہ اکنامکلی ہم کمزور ہیں، غلط۔ اچھا، اسی طرز کا سوال عمران صاحب میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ خدشہ عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ جب آپ ایک نئے ورلڈ آرڈر کے قیام کی تیاری کریں گے یا قائم کر لیں گے تو امریکہ یا تو فوجی لشکر کشی کرے گا یا پھر وہ اپنے ورلڈ آرڈر کو پوری محنت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ حرکت میں لائے گا، اور جو نئی ریاست ہے جو نئی ورلڈ آرڈر کا اعلان کر رہی ہے اس کو آئسولیٹ کر دے گا۔ تو یہ جو خدشہ ہے اس سے متعلق آپ کیسے جواب دیں گے؟ دیکھیے، فوجی حملہ ناممکن ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت فل سپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اور ایک ایسے ملک پہ حملہ کرنا امپاسبل ہے۔ نہ وہ نارتھ کوریا پہ حملہ کر سکا اور نہ وہ ایران پہ حملہ کر سکا۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ سارے مل کر افغانستان کے طالبان جیسی ملیشیا کو بھی شکست نہیں دے سکے، وہ حماس کو شکست نہیں دے سکے، تو وہ ایک ایسی سٹیٹ کے اوپر جو بحیرہ عرب کے اوپر واقع ہے اس پہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ دس از پریکٹیکلی امپاسبلٹی۔ دس ڈز ناٹ میچ ود امریکن ملٹری پالیسی، جس کے مطابق وہ پارٹنرز یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ براہ راست مسلم ورلڈ میں اب اپنی فوجیں انٹر نہیں کر سکتے، اور ان کے پاس سپلائی روٹس سے لے کر باقی ہزاروں پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ عملاً ممکن نہیں ہے۔ میرا اگلا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر اکمل سے ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب خلافت کے ذریعے ہم تمام مسلمانوں کو متحد کرنے اور خصوصی طور پر تمام مسلمان علاقوں کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ تمام مسلمانوں کو فوری طور پر متحد کرنے کی بجائے آپ کسی ایک ملک کے اندر اسلام نافذ کریں، اس کو رول ماڈل بنائیں، اور جب پوری دنیا اس کو رول ماڈل کے طور پر دیکھ لے گی تو اس کے بعد اس کو دیگر ممالک تک، دیگر مسلم ممالک تک پھیلائیں۔ تو اس سے متعلق آپ کیسے اپنا جواب دیں گے؟
دیکھیں یہ تو پریکٹیکلٹی کا ایشو ہے، حالانکہ ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ غزہ کے ایشو کے اوپر کوئی ایک مسلمان آبادی مجھے دکھا دیجئے جو غم اور غصہ سے بھرا ہوا نہ ہو۔ مسلم امت اپنے ایموشنز کے لحاظ سے، مسلم امت اپنے افکار کے لحاظ سے یونائٹڈ ہے، آلریڈی یونائٹڈ ہے۔ یہ صرف اور صرف لاجسٹکس کی بات ہے، کوئی پولیٹیکل میں کہوں گا کہ مینز اینڈ اسٹریٹجیز کی بات ہے کہ کس طریقے سے مراکش سے انڈونیشیا تک تمام لوگوں کو ہم نے یونائٹ کرنا ہے۔ یہ تو شرعی حکم ہے ہمارے اوپر کہ مسلم دنیا جو ہے، مسلم امت جو ہے، ایک خلیفہ کے تحت متحد ہو۔ اس راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے گی اس کو ہم سیاسی فکری طریقے سے ہٹائیں گے، اور جلد از جلد جو ہے تو مسلم دنیا کو ہم نے یونائٹ کرنا ہے۔ اس کے راستے میں ہم اپنے طرف سے خود ہی ہرڈلز نہیں قائم کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے تاکہ مسلم دنیا جلد از جلد یونائٹ ہو۔ اگلا سوال عمران صاحب میں آپ سے کروں گا، یہ سوال بھی امت کے اتحاد سے متعلق ہے۔ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ امت کو ایک نئے ورلڈ آرڈر خلافت کی ضرورت ہے جو تمام مسلمانوں کو متحد کرے گی، لیکن یہ راستہ بھی پیش کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جو مسلمانوں کا اتحاد ہے وہ یورپین یونین کی طرز میں کیا جائے یا پھر نیٹو کی طرز میں کیا جائے۔ تو آپ کا اس سے متعلق کیا نقطہ نظر ہوگا کہ کیا صرف خلافت ہی واحد طریقہ ہے مسلمانوں کو متحد کرنے کا، یا پھر کوئی اور آپشن بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ جی عمران صاحب۔ دیکھیں، نیشن سٹیٹ کا نظریہ اور خلافت کا نظریہ آپس میں اپوزٹ ہیں۔ نیشن سٹیٹ کے اندر آپ اپنے ملک کی مفاد کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر آپ کوئی کنفیڈریشن، کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن بنا بھی لے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا کر اس الائنس کا حصہ نہیں بنے گی۔ یہ دونوں آئیڈیاز انٹلیکچولی آپس میں اپوزنگ آئیڈیاز ہیں، تو دس وونٹ ورک ان دا لانگ رن۔ ہم دیکھ چکے ہیں، ہم نیٹو سے لے کر یورپی یونین تک ہر ایک کو دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی ان کے انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں تو وہ الائنس کے انٹرسٹ کے بجائے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ خلافت ایک اسلامک آئیڈیا ہے، ہم ایک اسلامک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں جب یہ سٹیٹ کی قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پھر اپنا ہر آئیڈیا اپنے سورس، اپنے عقیدے سے لینا پڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے ہیں، اِذْبُعُوا لِلْخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا۔ اگر دو خلفاء کی بیعت ہو جائے، بعد والے کی گردن اڑا دینا، تو دیٹ انڈیکیٹ کہ دیر مسٹ بی یونٹی آف کمانڈ، یونٹی آف اتھارٹی، اور ایک حکمران جس کی بیعت کی جائے گی۔ 2، 10، 50 حکمرانوں کے ساتھ کبھی بھی آپ ایک یونٹی کریٹ نہیں کر سکتے، بلکہ انفیکٹ یہ ہمیشہ ایک انتشار کا شکار ہی رہے گا۔ آج کی اس کانفرنس کا آخری سوال میں ڈاکٹر اکمل سے کروں گا۔ ڈاکٹر اکمل صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ عام طور پر ایک رائے یہ پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ عالمی ورلڈ آرڈر ایک انتہائی طاقتور ورلڈ آرڈر ہے اور اس کا مقابلہ فی الحال نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا گریجولی، آرام آرام سے، آہستہ آہستہ اس ورلڈ آرڈر کے اندر طاقت حاصل کی جائے، اور جہاں ممکن ہو وہاں پر امریکہ کی مخالفت کی جائے، اور جب ایک انتہائی طاقتور ریاست کی حیثیت سے اس ورلڈ آرڈر کے اوپر چھا جائیں گے تو پھر اس ورلڈ آرڈر کو اس کے بعد اس کا مقابلہ کرتے ہوئے تبدیل کیا جائے گا۔ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے، یعنی سلولی اینڈ گریجولی اس ورلڈ آرڈر کو اندر سے تبدیل کیا جائے، اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب، اس سوال میں ایک ازمپشن امبیڈڈ ہے، وہ یہ کہ اگر گریجولی، یعنی یہی تو پورے کا پورا ایک ماحول بلڈ کیا ہوا ہے نا ویسٹ نے، امریکہ نے، کہ اگر آپ محنت کریں گے، اگر آپ آنےسٹ ہوں گے، اگر آپ جس کو رولز بیسڈ آرڈر کہا جا رہا ہے، تو آپ کے پاس اس بات کی اپرچونٹی موجود ہے کہ آپ بھی ایک دن جرمنی، امریکہ، فرانس، انگلینڈ کی طرح ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے سامنے ہیں پابندیاں جو نارتھ کوریا کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ہمارے سامنے ہے جو اس ٹائم شزم، جو مقابلہ، جو ٹکراؤ چل رہا ہے چائنا اور امریکہ کے بیچ میں، ہمارے سامنے ہے جو کچھ روس اور امریکہ کے بیچ میں چل رہا ہے، ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت کیسی ہے۔ یہ ازمپشن کہ ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ گریجولی ہم آہستہ آہستہ پروگریس کریں گے، وہ دیکھتے رہیں گے، اور پھر ہمیں ایک پوائنٹ کے اوپر ایون سپرسیڈ کر جانے کی اجازت دے دی جائے گی، اس سے بڑھ کر جو ہے تو خام خیالی نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر کھڑے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آرڈر کر رہا ہے کہ ہم نے کسی اور کی نہیں ماننی، صرف اللہ کی ماننی ہے۔ اس میں گریجولزم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہمیں بالکل ایک ریڈیکل قسم کا، ایک ابرپٹ قسم کا ڈیٹیچمنٹ کرنی ہے تمام کے تمام انٹرنیشنل آرڈر کے ساتھ،
اور اللہ کے احکام کی بنیاد کے اوپر، وحی کے اوپر ہم نے ایک ریاست بلڈ کرنی ہے، ایک آرڈر بلڈ کرنا ہے۔ میں دونوں سپیکرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کانفرنس کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ تمام لوگوں کے لیے 4 پوائنٹس سامنے رکھ رہا ہوں جو تمام مسلمانوں کو ذہن نشیں ہونے چاہیے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کی صورتحال کا جو ذمہ دار ہے وہ یہ موجودہ عالمی ورلڈ آرڈر ہے، اور اس موجودہ ورلڈ آرڈر کے ماتحت رہتے ہوئے مسلمان اپنی صورتحال کو، اپنے حالات کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہمیں ذہن نشین ہونا چاہیے وہ یہ کہ اسلام اپنے سوا کسی بھی ورلڈ آرڈر کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اسلام تمام ادیان اور تمام ورلڈ آرڈر کے اوپر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے نفاذ کا مطلب ہی یہی ہے کہ عالمی ورلڈ آرڈر کا انکار کیا جائے۔ جو تحریک، جو جماعت، جو شخص یہ بات کرتا ہے کہ اسلام کو نافذ کرنا ہے اس ملک کے اندر، اس کو سب سے پہلے عالمی ورلڈ آرڈر کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ UN اور IMF اور سیکیورٹی کونسل کے ہوتے ہوئے مکمل اسلام کا نفاذ بالکل ناممکن ہے۔ لہٰذا اسلام کے نفاذ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم عالمی ورلڈ آرڈر کا انکار کر رہے ہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہمیں ذہن نشین ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خلافت سے کم کوئی بھی حل ہمیں موجودہ ورلڈ آرڈر کا غلام بنا کر رکھے گا اور ہمیں امریکہ کا غلام بنا کر رکھے گا، لہٰذا خلافت سے کم ہمیں کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ترتقي كل الشعوب والعباد بالخلافة تعتلي همامنا نحو الأمجاد بالخلافة ترتقي كل الشعوب والعباد بالخلافة تعتلي همامنا نحو الأمجاد بدروب الإسلام نفخر عزمنا بالحق ينصر أمة واحدة دولة واحدة راية واحدة شعارنا